بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ رسپیکٹ ٹیچرز، رسپیکٹ پیرنٹس۔ یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں جو اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتی ہیں آپ کو انسان بنانے پر۔ والدین تو وہ ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ والدین کا درجہ پاتے ہیں، لیکن ایک روحانی والدین وہ بھی ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا چلنا پھرنا سیکھتا ہے، ابتدائی بولنا سیکھتا ہے، تو پھر وہ کسی اسکول یا ایسی مدرسے یا کسی جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اس کی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں چلا جاتا ہے۔ اور وہ اساتذہ بھی روحانی والدین کا جو ہے وہ درجہ پاتے ہیں، اپنی وہ تمام تر توانائیاں آپ پہ صرف کر دیتے ہیں، آپ کی سکھلائی، آپ کی بول چال۔ یوں تو انسان 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، یعنی میں بچے کی مثال دے رہا ہوں، لیکن ساری زندگی اس بات پہ لگ جاتی ہے کون سے الفاظ کہاں پہ بولنے ہیں، کہاں پہ نہیں بولنا، کہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ یہ اسی چناؤ کے درمیان ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور پھر جب وہی بچہ جو کل ایک بچہ تھا، نوجوان تھا، پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچا، پھر پڑھ لکھ کے ایک بڑا اچھا انسان بنا، تو اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بھی اور اپنے اساتذہ کی بھی حد درجہ عزت و احترام اور تکریم بجا لائے۔ کیونکہ انسان جیسے جیسے نوجوانی یا جوانی کی طرف جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے شاید طاقتور بھی کوئی نہیں، مجھ سے ذہین بھی کوئی نہیں، اور مجھ سے عقل مند بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ ابھی وہ نوجوانی یا جوانی کے مراحل پہ ہے، اس کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ سب کچھ جو ہو گیا وہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے والدین نے بچپن میں جب وہ ماں کے بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو ماں راتوں کو، ٹھنڈ والی راتوں کو، اس کی گلی جگہ پہ خود لیٹ جایا کرتی تھی اور اسے جو ہے وہ سوکھی جگہ پہ اور بڑی آرام اور سکون والی جگہ پہ سلایا کرتی تھی۔ جب وہ روتا تھا اور رونے میں ہی اپنی بات بتا دیا کرتا تھا تو اس کی ماں اس کی خوراک، اس کے کپڑوں، اس کی صفائی ستھرائی، ہر چیز کا انتظام کرتی تھی۔ اور پھر وہی انسان اگر بڑا ہو کر خدا نخواستہ ماں باپ کی عزت و احترام نہ کرے، ان کی تکریم بجا نہ لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس جیسا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے وقت کے ساتھ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صبر کرنا نہیں سیکھ سکتے، باقی ہر کام ہم سیکھ جاتے ہیں۔ دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، گھر ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، ہر چیز دوستوں مل جاتی ہے، لیکن نہیں اگر ملتی تو وہ ہے اچھی عزت و تکریم، صبر، اچھی باتیں، اچھے ایتھکس، اچھے ادب آداب۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر آ کر یہ بات بڑی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ انسان ہی نہیں جو اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا احترام نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں ایسے ہستیاں جو بلند مقامات پر پہنچیں، جنہوں نے ایک عرفہ والا نام کمایا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو بھول جائیں۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب سر کا خطاب یورپ میں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینے جا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا خطاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تب تک سر کا خطاب نہیں لوں گا جب تک آپ میرے ٹیچرز کو بھی یہ خطاب نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے جس ٹیچر یا استاد سے پڑھے ہوئے ہیں ان کی ہمیں کوئی بکس دکھا دیں، کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ پھر ہم مان جائیں کہ ہم انہیں بھی سر کا خطاب دیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں اپنے استادوں کی ایک چلتی پھرتی کتاب نہیں ہوں؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اس بات نے
انگریز کو لاجواب کر دیا کہ واقعی علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اپنے استادوں سے پیار، یہ ہوتا ہے والدین سے پیار۔ اب آ جائیے ان چند تلخ اور حقیقت والی باتوں کی طرف کہ والدین ساری زندگی جو ہے وہ دوائیوں، علاج، اچھے کھانے، فروٹ کو ترستے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بڑے بڑے جو ہے وہ اجتماعات منعقد کراتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، کھانے دیتے ہیں۔ کاش یہ ہم سارے کام زندگی میں ہی کر لیں تو کتنے خوش نصیب ہو جائیں۔ اسی طرح اساتذہ کا ہم اگر بے حد احترام کریں اور ساری زندگی کریں، صرف یہ نہیں کہ وہ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی لائف تک ہو، تو پھر ہم کمال کے انسان نہیں بن جائیں گے، اور اساتذہ کا بھی دل خوش ہوگا کہ واقعی کو ایسے اچھے لوگ ہیں، ابھی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہماری قدر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دوستو، وہ انسان دنیا پہ چاہے کتنی ترقی کر لے، کتنا انعام اور مقام حاصل کر لے، وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انفیکٹ کہ وہ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا حقیقی معنوں میں احترام اور عزت نہیں کرتا۔ یہ بڑی لازمی چیز ہے۔ ادب آداب جو ہیں وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ادب کو زندگی سے نکال دیا جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہر شخص پہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی حق بنتا ہے۔ اور آج جب آپ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو پھر کل جو بچے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ ایک سمبل اور سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر وہ بھی آپ کی اسی طرح عزت اور احترام کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی کو ماں باپ نے خدا نہ خواستہ بد دعا دے دی، اسے کہا جا تو زندگی میں ناکام رہے گا، تو میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتانے لگا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسے کئی لوگوں کو قریب سے دیکھا بھی ہے اور ذاتی حیثیت میں ملا بھی ہوں کہ جنہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہمیں والدین کاش اگر بد دعا نہ دیتے تو آج ہم اتنے دنیا پہ یوں مارے مارے نہ پھرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین ان سے دل سے راضی نہیں تھے۔ جب پھر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بد دعا دے دی تو پھر وہ کتنا ہی طاقتور شخص ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی اس کے پاس گھر، گاڑیاں، بنگلے، دنیا کا سیٹ اپ ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ پھر وہ ناکام اور ایسے ہی دنیا پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہاں آ کر یہ بڑا ایک لازمی سبجیکٹ ہے، یہ باتیں اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کا رشتہ ناتا وہ تعلیم سے جوڑ دیتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان پڑھ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی وہی کرتے ہیں، اور جو سمجھدار اور ذہین ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں آج کل کے پڑھوں کا کیا حال ہے، پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچ جائیں، اس طرف نہ جائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، آج آپ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کا ادب احترام کریں گے، کل آپ بھی ماں باپ بن جائیں گے، کل آپ بھی والدین کسی کے بن جائیں گے، کسی کے استاد بن جائیں گے، تو پھر وہ سارے آپ کا بھی احترام کریں گے۔ تو دوستو، اس چیز پہ ہم نے بڑا قریب سے فوکس کرنا ہے، ان باتوں کو بڑا ڈیپر ڈائیو میں سمجھنا ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام جو ہے وہ ہر صورت لازم ہے۔ آپ مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں تو یہ احکامات ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اف ایک نرم لفظ ہے۔ اف کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ غم خوف کی علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً منہ سے نکلتا ہے اف، کیا کمال کی چیز ہے، کیا خوبصورتی ہے، اف کتنی خوبصورت ہے۔ یہ اف وہ نرم ترین لفظ ہے، لیکن اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے، ان کے سامنے اونچا نہ بولیں، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پروردگار عالم سے دعا کریں کہ مالک تو ان کے ساتھ ایسے ہی نرمی والا معاملہ کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو دوستو، ان تمام باتوں پر ہم سب نے، چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ہم نے عمل کرنا ہے۔ معاف کیجئے گا، خطاب کے درمیان مجھے تھوڑی کھانسی آ گئی،
تو یہ ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کا حقیقی معنوں میں استادوں کا ادب احترام کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.